وہ اصول کیا ہے؟ خود سے یہ پوچھنا کہ کیا میں اس زندگی کی جگر بدلنے کے لیے تیار ہوں جو میں جی رہا ہوں؟ کیا میں اندر سے بدلنے کے لیے تیار ہوں؟ جب تک آپ اندر سے اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، آپ کی زندگی کی ڈگر نہیں بدلتی. کیونکہ اصول یہ ہے، سب سے پہلے انسان کی سوچ تبدیل ہوتی ہے. جب اس کی سوچ تبدیل ہوتی ہے پھر وہ اس کے مطابق ارادے باندھتا ہے، پروگرامنگ کرتا ہے، پھر پروگرام تبدیل ہوتا ہے. پھر تیسری کیٹیگری میں عمل آتا ہے، پھر وہ اس پروگرام پہ عمل کرتا ہے. جب تک سوچ ہی نہ بدلے، اندر فیلنگ ہی ڈیولپ نہ ہو، تو کبھی بھی بندے میں تبدیلی نہیں آ سکتی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلوار لے کے دار ارقم کی طرف آ رہے تھے اور اس کی دروازے کی جو ایک وہ گیپ جو ہوتا ہے اس میں سے لوگ ان کو دیکھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے تھے کہ یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے ننگی تلوار لیے ہوئے. فرمایا آقا نے کہ آنے دو، کیونکہ اللہ کے رسول کو پتہ تھا کہ اس کی سوچ بدل چکی ہے. اس کی سوچ بدل چکی ہے، اس کے بعد ارادہ بدلنا تھا، اور پھر ارادہ بدلا اور پھر ساری کیفیات بدلی. جب تک آپ کی سوچ تبدیل نہیں ہوگی، آپ کا اندر تبدیل نہیں ہوگا، بھلے آپ سارا دن کعبے میں پڑے رہیں. ابو جہل سارا دن کعبۃ اللہ کے اندر سویا رہتا تھا. یہاں فرق نہیں آیا تو پروگرام میں بھی فرق نہیں آیا. جس کو یہ آرزو ہے کہ میں اپنے آپ کو بدل ڈالوں، اللہ کے اچھے اور پاک لوگوں میں اور مقدس لوگوں میں اور مقرب لوگوں میں میرا شمار شروع ہو جائے، وہ اپنی سوچوں پہ غور کرے. وہ دیکھے کہ اس کا دل کس طرف مائل ہے، اس کے دماغ میں کیا خیالات آتے ہیں، کس حد تک وہ غور و فکر کرتا ہے. جب اس کی سوچ بدل جائے گی، اس کے اندر کے سے وہ اس میں اس بات پہ ایگری کر جائے گا کہ مجھے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. اس کا لٹریچر بدل جائے گا امیڈیٹلی. جو کتابیں وہ پہلے پڑھتا ہے وہ کچھ اور پڑھنے لگ پڑے گا. اس کی سنگت بدل جائے گی، جن لوگوں میں وہ پہلے بیٹھتا ہے ان کو چھوڑ دے گا، ایسے لوگوں کے پاس چلا جائے گا کہ جو اس کے پروگرام کو نئے انداز میں مینج کر سکیں. اس کا لباس بدل جائے گا، لوگوں کے لباس بھی بدل جاتے ہیں. اس کے اوقات بدل جائیں گے، سونے کے، جاگنے کے، سارے اوقات تبدیل ہو جائیں گے. کیا واقعی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جب آپ کی سوچ بدلتی ہے تو آپ کی ٹائمنگ چینج ہو جاتی ہے یا وہی رہتی ہے؟ آپ کی ٹائمنگ بدل جاتی ہے، جاگنے کی، سونے کی، سو کر اٹھنے کی، کھانے پینے کے انداز بدل جاتے ہیں. آپ کا ظاہر بدل جاتا ہے. جب آپ یہ ارادہ کر لیں کہ میں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہوں. جو لوگ تیار نہیں تھے وہ سارے مارے گئے، وہ سارے مارے گئے، ایک بھی نہیں بچا ان میں سے. اور جو تیار ہوئے وہ سارے اصحاب رسول بنے. مگر تیار آپ کو بہرحال اپنے آپ کو
خود کرنا ہے. اگر اللہ آپ کو تیار کرے تو ایمان جبر ہو جائے گا. دین جبر نہیں ہے. اللہ کہتا ہے چاہے میرا شکر کرو چاہے میرا انکار کرو، جو تمہاری مرضی ہے کرو، میں تمہارے ساتھ زبردستی کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ ہدایت اللہ سے طلب کرتے ہیں. اگر وہ خود ہدایت آپ پہ فکس کر دے، لاگو کر دے، تو پھر چوائس آپ کی ختم ہو جاتی ہے. دین آپ کی چوائس پہ چھوڑا گیا ہے. چاہے اللہ کا انکار کرو چاہے اللہ کا شکر کرو، چاہے اسے مانو چاہے اس کا کفر کرو. یہ لبرٹی دی ہے اس نے آپ کو. تو جو خود کو تبدیل کرنا چاہے گا اپنا رویہ بدلے گا، اس کی سوچ بدلے گی، اس کا ارادہ بدلے گا. مگر ایک بہت خوبصورت بات شمس تبریز علیہ الرحمہ نے کہی کہ جو لوگ اپنی تجدید کرنا چاہتے ہیں، نئی زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہیں، نئے انداز میں جینا چاہتے ہیں، نئے افکار کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، نئے دین کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، نئے لوگوں کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، عظیم بننا چاہتے ہیں، تو پھر انہیں ایک طریقہ اپنانا پڑے گا. وہ ہے موتا قبل از موت. موت سے پہلے مر جانا. اولیاء اللہ کا یہ سبق رہا ہے ہمیشہ. موت کیا چیز ہے کہ جب آپ میں خواہشوں کی تکمیل نہ کر سکیں اور خواہشیں آپ کی دم توڑ جائیں. خواہشوں کا دم توڑ دینے کا نام موت ہے. تو موت سے پہلے مرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی زندگی میں اپنی خواہشوں کی موت کر دو، خواہشوں کو مار دو. جب تم خواہشوں کو مار دو گے تم موت سے پہلے مر جاؤ گے. جب موت سے پہلے مر جاؤ گے تو امر ہو جاؤ گے. دو موتیں نہیں آئیں گی. خواہشیں چھوڑ دو. میری ایک کتاب تھی اللہ مل سکتا ہے، اس کی رسم افتتاح تھی تو بانو کسیہ مرحوم کو بلایا تھا، بیمار تھی. میں نے انہیں کہا کہ آپ سٹیج پہ بیٹھ جائیں. کہنے لگے بابا جی آپ نیچے بیٹھے ہیں تو میں تو سٹیج پہ نہیں بیٹھ سکتی. میرا انہوں نے احترام کیا. میں اوپر آ کے بیٹھ جاتا ہوں. میں بیٹھا. کہنے لگے مجھے آپ بس ایک لمحہ ایک بولنے کی اجازت دیں اور پھر میں جاؤں، میں کھڑی نہیں ہو سکتی. بہت بیمار تھی. اللہ مل سکنے کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک ہی جملہ کہا، صرف ایک جملہ. ایک کرسی ہے جو خواہشوں کی ہے، جو خواہشوں کی کرسی ہے، وہ کرسی تو خالی کر دے، اس پہ اللہ آ کے بیٹھ جائے گا. اور چلی گئی. اس جملے میں اس نے یہ سمجھا دیا کہ موت سے پہلے مرنا کیا ہے. ترک خواہشات. اگر خواہشیں ترک کر دی تو تم موت سے پہلے مر گئے. اور جو موت سے پہلے مر جائے وہ امر ہو جاتا ہے، وہ کبھی نہیں مرتا. یہ جتنے عظیم لوگ ہیں آپ کی یادوں میں زندہ ہیں، آپ کی محبتوں میں زندہ ہیں، آپ کے دھیان میں زندہ ہیں، اپنی قبروں میں زندہ ہیں، کیونکہ وہ موت سے پہلے مر گئے. انہوں نے خواہشات کو شکست دے دی. جو طاقتور بننا چاہے، امر ہونا چاہے، باعزت ہونا چاہے، مقدس ہونا چاہے، محترم ہونا چاہے، ایک ہی راستہ ہے کہ وہ یہ سیکھ لے اس گر کو کہ مجھے موت سے پہلے مرنا ہے. اللہ کرے یہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے اور آپ جو خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں نا، جس کو قرآن کہتا ہے کہ خواہش نفس کی پوجا میں لگ گئے ہیں ہم لوگ. لفظ پوجا قرآن نے اس کو استعمال کیا ہے. اس سے آپ نکل جائیں. یہ چھوٹی چھوٹی جو آپ کی ضرورتیں ہیں نا یہ پوری کریں، لمبی آرزویں نہ کریں.
یہ چوائس پہ کوئی اچھی چیز کا لذت آ جانی کھا لینا، خوبصورت کپڑا پہن لینا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو لمبی لمبی خواہشیں ہیں نا، جن کی آپ غلامی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کرپشن کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی غریبوں کا گلا کاٹتے ہیں، وہ چھوڑ دیں. جب آپ اپنی ذاتی خواہش کو تکمیل کرنے کے لیے یہ نہیں سوچتے کہ آپ کے ہاتھ ظلم سے رنگے جا رہے ہیں، آپ کسی کا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں، اس کو ذلت اور اذیت میں مبتلا کر رہے ہیں، وہ ترک کرنا ہے، اس کو چھوڑنا ہے، جس میں آپ ظالموں میں کھڑے ہو جاتے ہیں. سب سے بڑے محبت کرنے والے دو ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک اس کا رسول ہے. اللہ نے اپنا تعارف ہر جگہ رحمان الرحیم کے طور پہ کرایا اور اپنے رسول کا تعارف رحمت للعالمین کے طور پہ کرایا. جب آپ ان دونوں سے جڑ جائیں گے تو یقیناً آپ میں محبت پیدا ہو جائے گی، اور ان کی محبت کو پروان چڑھایا انسانوں میں انہیں اولیاء اعظام نے، جن کو لوگ عرف عام میں صوفی کہتے ہیں. ان میں سے کسی سے وابستہ ہو جائے جو صحیح معنوں میں صوفی ہو، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کے سینے میں محبت نہ بھر دی جائے. محبت کا پہلا اصول رحم سے شروع ہوتا ہے. جب آپ دوسروں کی، آپ کو جو تکلیفیں دینا ہے، آزار دینا ہے، دکھ پہنچانا ہے، اس پہ برداشت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو معاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ معافی آپ کے اندر بڑھ گئی، تو آپ کے اندر محبت بڑھ گئی. بغیر محبت کے آپ کسی کو معاف نہیں کر سکتے. معافی سیکھ لیں، درگزر سیکھ لیں، تو محبت سے گونجے جائیں گے آپ. ہماری اتنی ایگو ہے اور اتنے ہم جذباتی ہیں کہ اگر ذرا سی بھی بات ہماری مرضی کے کوئی خلاف کرتا ہے تو ہم ریونج فل ہو جاتے ہیں، اور اس کے اس اپوزٹ نظریے کی وجہ سے اس کو ناقابل قبول ہستی قرار دے دیتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی جگہ کہیں بھی، وہ پنجابی جانے میں دندہ اٹھا ہوئے تو میں نے کچل دیا. تو محبت کی ابتدا معافی سے ہوتی ہے، یاد رکھیں. جب آپ معاف کرنا شروع کر دیں گے اور جتنی معافی بڑھتی چلی جائے گی، آپ کے اندر کی محبت بڑھتی چلی جائے گی. وہ اتنی بڑھ جائے گی کہ اللہ کے مقبول بندوں میں شمار ہو جائیں گے. مگر اسٹارٹ معافی سے ہوگا، اور آپ کو اللہ کے پسندیدہ بندوں کی سنگت اختیار کرنی پڑے. یہ دو راستے. دوسرا ایک طریقہ اور بھی ہے، آدمی معاف بھی نہیں کرتا اگر اس کے ذہن میں کبھی بھی یہ خیال موجود ہو، میں خاندان میں، نسب میں، علم میں، ہنر میں، دولت میں، عمل میں دوسروں سے بہتر ہوں، پھر وہ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتا. یہ یاد رکھو. اپنے آپ کو عاجزی میں ڈبو لو اور دوسروں سے کم تر سمجھو، کسی سے برتر مت سمجھو. معافی اور محبت تمہارا خمیر بن جائے گا. اور جیسے بخاری کی پہلی حدیث ہے کہ اعمال کی بنیاد نیات پر ہے، جیسے اللہ کہتا ہے، اللہ کا رسول کہتے ہیں کہ جب تک کہ تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت نہ ہو جائے کہ اپنی جان، مال، اولاد، ناموس سے بڑھ کے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو جن لوگوں میں یہ محبت نہیں ہے، جنہوں نے یہ محبت نہیں سیکھی، وہ نامکمل ایمان کے ساتھ اعمال کر رہے ہیں. ان کے اعمال کہاں بیٹھتے ہیں؟ کیا ویٹیج ہے اس کی؟
یہ سکھانے کی کوشش کی گئی ہے اس میں، محبت کے ان معیارات کو پالو، اس انداز کو پالو، اس کمال کو پالو، ان خوبیوں کو پالو جس کا مرکز و محور اللہ اور اس کا رسول ہے۔ اگر تم نے محبتوں کے ان انداز کو اپنا لیا تو تمہارے اعمال اللہ کے ہاں رجسٹر ہو جائیں گے، مقبول ہو جائیں گے، تم بھی مقبول بندوں میں شامل ہو جاؤ گے، تمہارے نام بھی اللہ کے ہاں رجسٹر ہو جائیں گے کہ یہ بھی پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ یہ کہتا ہے میں نے کچھ بھی باطل نہیں بنایا، کوئی چیز باطل نہیں بنائی۔ اللہ نے محبت دی ہے، شیطان نے نفرت دی ہے۔ جو نفرت کرنے والے لوگ ہیں وہ شیطان کے گروہ سے وابستہ ہیں، اور جو محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ رحمان کے گروہ کے لوگ ہیں۔ تو تمام صوفی جتنے بھی گزرے ہیں آج تک، جنہیں ہم اولیاء اللہ کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے محبتیں سکھائی ہیں، محبتیں کی ہیں، خدمتیں کی ہیں، عزتیں کی ہیں، آبرو کی ہے۔ میں بعض اوقات بڑے سخت جملے بھی ادا کرتا ہوں۔ ایک لوگ وہ ہیں جو دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں اور نصیحتیں کرتے ہیں، مگر جو ایک لوگ وہ ہیں کہ جو دوسروں کی عزت کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں۔ شمس کی بات وہ ہے جنہوں نے لوگوں سے محبت کرنی ہے، لوگوں کی عزت کرنی ہے، لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔